مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں۔ کوئی شکر کی پٹی بھی باندھ نہیں چاہتے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی۔
اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دے۔ اوکھے سوکھے راہ لے کے پیڑا گیٹھ پناہ لے کے، اوکھے سوکھے راہ لے کے پیڑا گیٹھ پناہ لے کے، اس نو یاد کراتے روواں، اس نو یاد کراتے روواں، چھوٹے چھوٹے سال لے کے پیڑا گیٹھ پناہ لے کے۔